بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ عمران صاحب کے قریب ہیں، پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کو ان سے کیا توقعات ہیں؟ عوام کو کیا توقعات ہیں کہ عمران صاحب آئیں گے تو عوام کو پہلے وہ 3 سال آئے تو کتنا ان کو فریڈم دی ہے اور کتنا کام کیا ہے، اور کیا وہ مدینے کی ریاست جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے؟ عمران خان صاحب کی جو بار بار اس چیز کا کہ مدینے کی ریاست، تو مدینے کی ریاست کے لیے ہم دیکھیں گے کہ واقعی وہ چیزیں ناگزیر ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاہدے ہوں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ، وہ آزادی کی بنیاد پہ ہوں گے، وہ حریت کی بنیاد پہ ہوں گے، وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوں گے، اور عوام کو کس طریقے سے اس دلدل سے نکالا جائے۔ کیا وہ عوام کے ان حقوق کا خیال رکھیں گے جو بہت عرصے سے عوام چاہتی ہے کہ وہ حاصل ہوں؟ کشکول لے کے دوسرے ملکوں سے مدد لینا، امداد لینا، دوسرے ملکوں کی طرف جانا، اور یہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ کوشش لینا کہ کس طریقے سے وہ دوسرے ملکوں سے جو فنڈ لے رہے ہیں کیسے ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ بنیادی بات جو ہے آئی ایم ایف، آزاد خطہ، آزاد ملک، جب تک آزاد ملک نہیں بنتا، جب تک آزاد لوگ خیال میں اپنی آزادی سے خود فیصلے نہیں کرتے، تب تک ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس کشکول کو جو بہت عرصے سے وہ ختم کرا سکتے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے، عوام کی جو توقعات ہیں، کیا وہ کشکول سے اس قوم کو نکال سکتے ہیں؟ مدینے کی ریاست بنیادی یہی ہے کہ وہ حق خود ارادیت اور بنیادی طور پہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا سیکھے۔ اتنے وسائل ہیں، کیا وہ جو اتنے وسائل جو کہ حمید میر صاحب کے مطابق اتنے 6,000 کے قریب ڈالر، 6,000 ڈالر، 6 ارب ڈالر، اتنی بڑی جو رقم انہوں نے جو سیسا بیچا ہے وہ کہاں گیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی آزادی، لوگوں کے تحفظ، لوگوں کو پرامن اور فرقہ واریت سے پاک کس طریقے سے ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں، ان کے حقوق کے ساتھ حقوق کا خیال رکھنا، اور بنیادی طور پہ جو معاشی جدوجہد ہے ہر بندے کے لیے اتنی آسان ہو، ملک میں ہر بندہ کاروبار کرے اور اتنا آسانی سے کوئی بھی ادارہ تنگ نہ کرے، انویسٹ کرنا یہاں پہ ملک میں آسانی سے وہ کر سکتا ہو، ایسی آزادی اور اتنے آسانی سے جو رجسٹریشن ہو، اگر کوئی کمپنی لانچ کرنا چاہ رہا ہے، کمپنی بنا رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے تاکہ کوئی بھی ادارہ اس کو تنگ نہ کرے، کیا یہ عمران خان صاحب کر سکیں گے؟ کیا یہ چیزیں جو ملک کو غربت سے نکال سکے اور ایک بہترین پاورفل طاقتور ملک بنا سکے، اور جس کی بنیاد پہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہو، اللہ کی کتاب سے ماخوذ کیے جائیں فیصلے اور اس سے اصول لیے جائیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی؟ کیا یہ عمران خان صاحب کر سکیں گے؟ کیا اگر ان کے ساتھ چلنے والے لوگ واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں انفرادی طور پہ، اور اجتماعی زندگی پہ گزارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ مدینے کی جو ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں، 13 سال مکے میں اور 10 سال جو ہے مدینے میں، اور بڑی جدوجہد کے ساتھ مختلف قبائل کے ساتھ کس طریقے سے الفانہ جو معاہدے کیے ہیں، اور دوسرے پھر بعد بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ہیں،
اور اپنی آزادی کو بنیادی مقدم رکھا ہے، کس طریقے سے ہم جدید ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں بہترین اچھے انداز سے یہاں پہ لے کے آئیں، ہر ایک چیز کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ جب تک ہم اپنی چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، ایک سے ایک چیز، جب تک ہم ہر ایک چیز کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا۔ یقین جانیں اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ایفرٹ پٹ جو ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں معاشی جدوجہد ہو یا عسکری جدوجہد ہو، جہاں بھی ہے، جب تک پرامن نہیں ہوگی، پیسفل نہیں ہوگی، جو طاقتور ہے اس کو ظلم سے روکا نہیں جائے گا، تو ہمارے پاس جب طاقت ہوگی، قوت ہوگی، لیکن عدل و انصاف کی بنیاد پہ جو قوم یا جو ملک دوسرے لوگوں پہ آزادی کی بنیاد پہ لے کے چلے۔ اب یہ جنگیں اس طرح کی جنگیں نہیں ہیں، انتہائی خطرناک مہلک ہتھیار ہے۔ کس طریقے سے ہم جو ہے آسانی سے وہ چیزیں جس کی وجہ سے خطرات کم ہوں اور لوگ آسانی سے رہ سکیں، تو لوگوں کے جتنے مسائل ہوں گے وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ بنیادی امر المعروف نہی المنکر، کیا عمران خان صاحب امر المعروف نہی المنکر کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کو یعنی یہ زمین میں اگر حکومت دیں گے تو وہ سب سے پہلے ہے نماز کا حکم دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر المعروف نہی المنکر پہ کام کریں گے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی جماعت ہوگی، جو بھی لوگ ہوں گے، کیا وہ اس طرح کے اپنی زندگی کو ان فیصلوں کی طرف لے کے آئیں گے؟ بنیادی بات یہی ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہماری رائے میں وہ حقائق نہیں موجود ہوتے جو لوگوں کو اور بنیادی طور پہ ان کے ذاتی رائے سے لے کے اختلافات تو ہو سکتے ہیں، آپ کے اور ہمارے اختلافات میں بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ملک اور قوم کے لیے جب ایک ہونا اور زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے مثبت انداز سے دیکھنا، کیا یہ تحریکیں واقعی ملک میں اللہ کا قانون نافذ کر سکتی ہیں؟ مدینہ کا جو نظام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ مدینہ میں نافذ کیا، اور پھر ان کے خلفائے راشدین چاروں خلفاء نے جاری رکھا، اور بعد میں وہ پورا جو ہے نا ایک سسٹم رائج رہا ہے عدل و انصاف کی بنیاد پہ۔ جب تک دنیا کو ہم یہ پیغام نہیں دیتے اور دنیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، انٹرپریٹیشن جو ہے ہم مختلف چیزوں کو سمجھنے کے بارے میں اس انداز سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن جب تک ہم اس ماحول اور معاشرے کو بدلیں گے نہیں اور صحیح بنیادوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہماری جدوجہد اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے، کامرانی کی طرف ہم جا سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو غور و خوض کریں، حل کرنے کی کوشش کریں، مختلف مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات ہی ہم نہیں کریں گے اور اپنی ذاتی رائے اور ذاتیات کی بنیاد پہ اپنی عیاشیاں ہوں گی، تناسنیاں ہوں گی اور حقائق کو سمجھنا ہی نہ ہوگا، تو کوئی بھی بندہ جو ہے جو انفرادی طور پہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے مشکل میں ہے، اس کو کیسے نکالیں، لوگ کتنے مسائل کے شکار ہیں، کس طریقے سے ان کو تاکہ بچوں کو تعلیم تربیت دے سکے اور ان کو کھانے پینے کا اور ان کو گھر کا جو چھت ہے یہ میسر آ سکے۔ جو اسلامی حکومت ہوگی، جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہوگی، تو شیلٹر مسٹ ہے کہ کس طریقے سے عوام کو شیلٹر دیا جائے۔
جب تک عوام کو شیلٹر نہیں دیا جائے گا، عوام کو آسانی نہیں دی جائے گی، تو ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ امن اور ظلم اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے جائیں گے، تو اسلامی حکومت یا مدینے کی ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے تو ہر بندہ جو ہے اپنی پوری جد و جہد محنت سے اور کسی کے حقوق پہ ڈاکے نہیں ڈالتا. جب تک ہم اس سطح پہ لے کے نہیں آئیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنی شیلٹر، بچوں کی تعلیمی تربیت اور بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے جو وقت ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں گے. یہ اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹرین کریں، تربیت دیں، تزکیہ کی طرف لے کے آئیں، کوئی انفرادی زندگی میں بھی تقویٰ اور اجتماعی زندگی میں بھی تقویٰ. جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا تو ہم وہ جو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، جو مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ممکن نہیں ہوگی. ہم اپنے خیالات کو بدل سکتے ہیں، اپنے جو رجحانات ہیں، جو ہماری امپورٹنس ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے، اس کو بدل سکتے ہیں. لیکن اسی بنیاد پہ بدل سکتے ہیں جب یہ پارٹیاں اور جو خصوصاً لوگ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے مدینے کی ریاست، مدینے کی اگر ریاست وہ بنائیں گے تو وہ ان مسائل کا عطا کر سکیں گے، لوگوں کو کس طریقے سے متوجہ کریں تاکہ وہ اپنی لائف کو ذمہ داری سے گزاریں، بڑی عمدہ بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پرائیورٹی پہ رکھیں، ترجیح دیں اس کو کہ ہم نے یہاں سے کام کر کے جانا ہے، بہت اچھا کرنا ہے. لیکن جب ہم اس پہ نہیں لے کے جائیں گے تو زندگی ظاہر ہے اتنی آسان نہیں ہے. اس میں امتحان ہے، ٹیسٹ ہے ہر ایک بندے کے لیے. تو اس حکومت کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کے جو باسی ہیں، اس کے جو فرد ہیں، ان کو کیسے مسائل سے مٹنا سکھائے، کیسے پروگرامنگ کرے ان کی کہ وہ مسائل سے نکلنا سیکھیں. مسائل سے نکلنے کا مطلب صرف ایک معاشی نہیں ہے، معاشی ضرورت بھی ہے، معاشی جدوجہد بھی ہے، حلال رزق کمانا بھی ہے، طیب رزق کمانا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی جدوجہد میں دنیا میں جو آنے والے جو مسائل ہیں، جب تک ان کو ہم سائنٹیفک ریسرچ میں نہیں دیکھیں گے، جدید ٹیکنالوجی میں نہیں دیکھیں گے، جب تک کوئی بھی ملک اپڈیٹ ہے، اسرائیل کو دیکھیں تو آپ وہاں پہ یوٹیوب، امیزون، جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہیں سے اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. کیا ہے کہ وہاں بندے کی فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ کام کریں گے، اور ان کی جب سی وی بھی لی جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ناکام ہوا ہے لیکن اس نے ایفرٹ جاری رکھی ہے، نمبروں کو نہیں دیکھتے، اس کی ایفرٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو ہم اپنی ایفرٹ کو پٹ کر سکتے ہیں، اپنی جدوجہد کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ نیکسٹ لیول پہ ہم کیسے جائیں. ملک کو جو مدینے کی ریاست ہے وہ کیسے لا سکتے ہیں جہاں پہ امن ہو، اطمینان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات ہیں وہ عملاً نفاذ ہو. یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ لوگ اس کو سمجھتے ہوں، پڑھتے ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور سمجھتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے انقلاب لایا ہے. آسان کام نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ایک رہنمائی موجود ہے کہ وہ ان اصولوں کو دیکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیے تھے. تو یہ چیزیں جب تک ہم کریں گے تو تبدیلی آئے گی، بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور بہتری کے جانے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کام کریں، اپنی جد و جہد کو بڑھاتے جائیں، اپنی جو لاچاری کمزوری ہے اس کو بڑھاتے جائیں کہ وہ بہتری کی طرف جائے، اپنے ہوپ کو، یقین کو بڑھاتے جائیں. ایک دن وہ تبدیلی لے کے آئیں گے.
زندگی ایک موقع ہے، یہ موقع اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ہر فرد بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ دیکھے، کام کرے اور کام کو انجام تک لے کے جائے، بہت اچھا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کے راستے میں سب کچھ لگا دے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم کوشش کریں گے۔ ہم میں سے ہر فرد جو ہے نا تیاری کرے گا، اور ہر بندے کے پاس بہت کچھ ہے، کام کرے، آگے بڑھے اور بیسٹ پرفارم کرے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔